بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر مشاہد حسین سید جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں اور کافی کہہ لیں کہ منجے ہوئے سیاستدان، پرانے میاں صاحب نواز شریف یعنی ان کے پرانے ساتھی، آج سے نہیں بلکہ 90s سے وہ میاں صاحب کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہے، پھر بیچ میں گیپ بھی آیا، پھر دوبارہ مسلم لیگ نون میں آئے۔ تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا تہلکہ خیز انٹرویو ہمیں دیا جس میں انہوں نے 2-3 اہم باتیں کیں۔ اس حوالے سے آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنا کچھ باتیں ضروری تھیں۔ ایک تو انٹرویو ہے، دوسرا اس کے علاوہ بھی کہ ان کے جو انہوں نے باتیں کی اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے۔ پہلے جو انہوں نے بڑی اہم بات کی وہ انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کا گزارا نہیں ہے موجودہ سسٹم میں۔ ان کا کہنا ہے مشاہد صاحب کا کہ ہائیبرڈ پلس سسٹم اس وقت چل رہا ہے۔ تو میاں صاحب تو بڑے وہ بادشاہ آدمی ہیں، ان کے وہ مزاج میں بادشاہت ہے، تو وہ اس سسٹم میں نہیں چل سکتے جو کہ وہ وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی مرتبہ بھی وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ تو مشاہد صاحب کا مشورہ انہیں یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ سکون سے، اگر آپ کو بہت دل کرتا ہے کہ کوئی عہدہ بڑا رکھنا ہے تو پھر صدر بن جائیں، تو آپ ادھر سکون کریں، وزارت عظمیٰ والا چکر چھوڑیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو چوتھی مرتبہ بھی نکالا جائے اور پھر آپ چوتھی مرتبہ کے کیوں نکالا۔ یہ مشاہد صاحب نے ایک نئی اور اہم بات کی جو کہ مسلم لیگ نون کیا، اپوزیشن کیا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہہ لیں کہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، نون لیگ کے ہیں، تو یہ بات اس لیے بڑی اہم ہے کہ ایک راستہ جو ہے وہ بتایا میاں صاحب کو، کیونکہ جو لگ رہا ہے مسلم لیگ نون، اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیوں ایسے کہہ رہے ہیں اور حالات کیا ہیں۔ اصل میں مسلم لیگ نون جو کہہ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جیسے ہر چیز ہی ان کی ہے اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، ووٹ بھی سب کچھ، لیکن باقی جو انہیں وعدے تھے وہ تو پورے ہو گئے، اہل بھی ہو گئے، کیسز بھی ختم، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن ووٹ تو بہرحال وہ تو عوام نے دینے ہیں۔ تو اس کی گارنٹی کون کیسے دے سکتا ہے؟ تھوڑا بہت 19-20 تو شاید کو مینج ہو جائے، لیکن یہاں فرق زیادہ ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اکیلے ہی اتنی کوئی سیٹیں لے لے گی کہ میاں صاحب آسانی سے وہ بن جائیں گے۔ یہاں تو بننا ہے، جو کہ درانی صاحب کہہ رہے ہیں، بہت سارے سرویز بتا رہے ہیں کہ یہ مل ملا کے حکومت کسی کی بننی ہے، چوں چوں کا مربع کہہ لیں اسے، نیشنل یونٹی حکومت کہہ لیں، اتحادی حکومت کہہ لیں، تو وہ بننی ہے۔ تو پھر میاں صاحب تو پیپلز پارٹی کو تو فی الحال قبول نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ تو پھر پیپلز پارٹی ہوگی جو زیادہ سیٹوں والی ہوگی، اگر پی ٹی آئی کو ذرا آپ کر دیں کہ ان کا شاید ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا، تو اور یہ وہ کہ جو بہت زیادہ اگر مینج بھی ہو جائیں الیکشن، تو پھر بھی میاں صاحب جو ہیں وہ انہیں اگر بننا ہے تو انہیں دوسری جماعتوں کی اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ تو زرداری صاحب اوپن کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کو تو ہم نے بننے نہیں دینا۔ تو اس لیے یہ راستہ بتایا ہے۔ اس پہ اب ریئیکشن جو ہے مسلم لیگ نون کا بڑا وہ کچھ تو خاموش، کچھ بڑے غصے میں آ رہے ہیں، جیسا کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑا غصہ کیا ہے مشاہد صاحب کی بات پہ، اور وہ آپ کو پتہ ہے جاوید لطیف صاحب اس وقت بڑے قریبی ہیں میاں صاحب، مریم نواز، ان کے اگرچہ شہباز شریف تو انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ ہیں قریبی، اور اس لیے انہیں تکلیف بڑی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ان کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن حالانکہ مشاہد حسین کو اگر سنجیدہ نہیں لیتے تو کس کو انہوں نے کرنا ہے۔ اور وہ جاوید لطیف صاحب ابھی نئے نئے ان کا جو قربت ملی ہے انہیں میاں صاحب کی، تو مشاہد صاحب تو 90 کی دہائی میں ان سے زیادہ قریب تھے، اور اس وقت میاں صاحب جب 2/3 اکثریت سے بنے تھے دوسری دفعہ وزیر اعظم، تو مشاہد حسین سید جو ہیں وزیر اطلاعات بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے جو ہیں وہ معاون اور مشورہ دینے والے میاں صاحب کو مشاہد حسین سید تھے۔ تو اس لیے شاید کو پرانا بھی غصہ ہوگا کہ وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے جاوید لطیف صاحب، بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہے۔
تو دوسری بات اب ایک اور انہوں نے اہم بات کر دی، وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہم اکثر آپ کو اشاروں میں بتاتے رہتے تھے کہ پی ٹی آئی سے بہرحال وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سیاسی، تو ان کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے کسی بھی طرح۔ اور وہی بات مشاہد حسین سید نے بھی کر دی کہ جو معاملات ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور پیغامات ایسے ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، یعنی بالآخر جو ہے پی ٹی آئی ان کا کچھ نہ کچھ سیٹنگ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے ان کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ہو جانی ہے۔ آئیڈیل تو نہیں، اور وہ پہلے والی بات تو ظاہر ہے وہ نہیں، لیکن بات چیت جو ہے یا کوئی معاملات جو ہیں وہ انہوں نے کلیئر کہا، اور ان کے الفاظ تھے کہ سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے بڑی اہم، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اگر اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ہے، اس کی اکثریت ہے، اور خیبر پختونخوا میں اس طرح اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کی گئی جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر انہیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے حکومت بنانی ہے۔ تو اگر انہوں نے ادھر ہونا ہے تو اس کا بارڈر ملتا ہے افغانستان سے، تو افغانستان سے ہمارے تعلقات حکومتی لیول پہ کوئی اچھے نہیں ہیں اس وقت۔ تو ایک جماعت ایسی ہے یعنی پی ٹی آئی جو جن کے جلسوں میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، قائد اعظم کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کو آپ بائی پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے ملک کی کہ ان کے ساتھ اس کو بائی پاس نہیں کرنا۔ تو یہ بہت بڑا اشارہ دیا ہے مشاہد حسین سید نے، اور بڑا آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں، وہ خالی انالیسز نہیں دے رہے، وہ انفارمیشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی دفعہ خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ تو ان کے شاگرد بھی ہیں، اور اس لیے سٹائل بھی اب ان کا تھوڑا سا نا دبنگ سا ہو گیا ہوا ہے، اگریسو ہو کے کلیئر بات کرتے ہیں، کوئی ابہام میں وہ رہ کے سوچ کے وہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات اسٹریٹ فارورڈ۔ تو اس لیے یہ دو باتیں دونوں ہی بڑی اہم ہیں اور لنکڈ ہیں۔ ایک تو میاں صاحب کو یہ راستہ دیا، اگرچہ وہ اس پہ اتنا وہ ان کو شاید عمل کرنے کا انہیں پتہ نہیں اتنی عقل آئے کہ نہ، لیکن انہوں نے راستہ بتایا ہے کہ جس میں سارے خوش رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ انہیں یہ بات ماننی پڑ جائے مشاہد حسین سید، اور یہ لنک ہے کیونکہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نیچے جو کچھ جماعتیں ہیں سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا ہے، تو اس میں پھر میاں صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ اور ابھی تو بلکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید شہباز شریف ان کا وہ کر لیں، لیکن ان کے لیے بھی اب مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ دو اہم باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ ایک تو انہوں نے خبر دی ہے جو ہم اکثر اشاروں میں آپ کو بتاتے تھے کہ پی ٹی آئی سے بالآخر جو ہے وہ ان کے معاملات طے ہونے ہیں، اور یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر کہہ رہے ہیں اور سینئر لیگی رہنما کہہ رہے ہیں، یہ کوئی پی ٹی آئی والے دعویٰ خود نہیں کر رہے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے اتنی آسانیاں نہیں ہیں جتنی وہ ظاہر کر رہے ہیں، مشکلات ہیں، اور شاید اسی لیے بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو میاں صاحب کے چہرے سے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم، انہیں پتہ ہے میں نہیں بننا، وہ چہرہ اترا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ ٹائمنگ اس کی دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی نیوٹرلائز کی ہو سکتی ہیں، ہو جائیں۔ اور وہ جو آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا تھا کہ 15 جنوری کے بعد جو پی ٹی آئی کو پیغام دیا گیا کہ مزید بہتری ہوئی اگر معاملات اسی طرح چلے، کیونکہ بیچ میں سپوائلرز بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر دفعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ جو چل رہی ہو اور اس میں کوئی رکاوٹیں بھی ہیں اور وہ آگے بھی آ سکتی ہیں، تو محتاط بھی ہیں پی ٹی آئی والے، تو بہت احتیاط کر رہے ہیں کیونکہ کافی مشکلات انہوں نے دیکھنی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون تو یہی چاہے گی کہ وہ رکاوٹیں آتی رہیں اور اسی طرح الیکشن میں چلے جائیں اور پی ٹی آئی پہ مشکلات رہیں، کیونکہ وہ ان کے سیاسی حریف ہیں۔ لیکن اس وقت بڑا کہہ لیں کیئرفلی پی ٹی آئی والے چل رہے ہیں اور معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور کل یا پرسوں آپ کو جو اس وقت ہلکا
وائز جو صورت حال ہے پورے ملک کی وہ آپ کو بتائیں گے. کچھ ہمیں چیزیں دوسری جماعتوں کی، پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی، اسی طرح پی ٹی آئی، ان سب کا جو ہے وہ خود جو انہوں نے حلقہ وائز چیزیں چیک کی ہیں، اندر کی ان کی کہانی کیا ہے کہ کون کتنی سیٹیں کہاں سے لے سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے. اور آج کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بڑا اہم انٹرویو اور اہم باتیں مشاہد حسین سید کی آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور یہ آنے والے وقت میں ہمیں اس پر عمل ہوتا بھی نظر آئے گا. تھینک یو.